فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان بھی، صفا و مروہ کے درمیان بھی طواف کر لے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے نیکی کمائے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور صاف صاف بیان کر دیں اللہ کے احکام، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ میں قبول کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جو رحمان و رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، آگے پیچھے آنے میں، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، وہ کچھ لے کر جو انسانوں کو فائدہ دے، اور جو نازل کیا ہے اللہ نے آسمان سے پانی کی شکل میں، اور جس کے ذریعے سے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلائے زمین میں ہر طرح کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل کے جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر رہتے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مضمون مکی صورتوں میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، لیکن ان تمام آیات کا ایک خلاصہ ایک آیت کے اندر، آیات کی مجموعے پر مبنی آیات جو وہی آیت ہے، آیت الآیات اسے فرمایا کرتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب، کہ یہ آیت الآیات ہے، نشانیوں والی آیت قرآن مجید کی، جس میں بہت سی نشانیوں کو، اللہ کی بہت سی نشانیوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ پھیلی ہوئی نشانیاں جو ہیں، ان سب کا حاصل کیا ہے کہ انسان اس کائنات کو دیکھے، غور کرے کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کے لیے بنا ہے یا نہیں بنا۔ زمین پر چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین اللہ نے اسی کے لیے بنائی ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، لیکن یہ ہوا میں پرندوں کی طرح بھی اڑتا ہے، یہ سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرتا بھی ہے، تنہ تنہا بھی تیرتا ہے، اور اپنے جہازوں کے ساتھ بھی تیرتا ہے، آب دوزوں کے ساتھ بھی تیرتا ہے، پھر وہ زمین کے اندر سرنگیں نکال کر وہاں بھی جا کر کام کرتا ہے، اور پہاڑوں کے اوپر جا کر بھی بسیرے کرتا ہے، اور پھر اب چاند پر اور دوسرے سیاروں پر بھی جا کے اتر رہا ہے۔ اس سائیکل کو دیکھو، اس زمین کے سائیکل کو، تو سائنس کی زبان میں اگر بات کی جائے تو یہ سب کچھ جو سلسلہ کون و مکان ہے، اس کی انتہا کیا ہوئی؟ فزیکل ورلڈ جو ہے وہ مرتکز ہوا آرگینک پر، یعنی لائف کا آغاز ہو گیا، اور لائف کی انتہا کہاں ہوئی؟ انسان کی پیدائش پر۔ تو وہ جو کہا مرزا عبد القادر بیدل نے کہ اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، یہ پورا کا پورا جہان جو ہے
وہ مٹی ہو گیا.